یہ بات دیکھی نہ گئی اور شیطان نے ایک بات اللہ سے عرض کی، اللہ تو ایوب پہ اتنا ناز کرتا ہے، تیرے ایوب پر تجھے بڑا ناز ہے کہ کتنا شکر گزار بندہ ہے، اگر تو اس سے اس کی مال و دولت کو چھین لے تو ایوب کبھی تیرا شکر نہ کرے، وہ تیری شکایت کرتے پھرے گا۔ دیکھنا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں، کون شکر کرے گا کون نہیں کرے گا میں سب جاننے والا ہوں، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ شیطان جو ٹھہرا، اس نے کہا مولا یہ ایوب تیرا شکر نہیں کرے گا، وہ شکایت کرے گا، تو دیکھ۔ ارشاد ہوا ہم جانتے ہیں، لیکن اگر تو دیکھنا چاہے تو تو بھی دیکھ لے، تجھے بھی بتا دیتے ہیں اور دنیا کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ایوب کیا ہے اور ایوب کیسا بندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوشحالی شیطان سے دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ سے کہنے لگا، اللہ نے کہا جا، ہم نے تجھے اختیار دیا کہ تو ایوب کو جس طرح کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دے۔ تو ایک منظر دیکھا لوگوں نے کہ ایوب علیہ السلام تو اپنے کام میں مصروف تھے، جہاں آپ کے مویشی، غلام، کنیز وغیرہ سب تھے، زمین کے اندر سے ایک آگ نکلی اور سب جل کر بھسم ہو گیا۔ کوئی دوڑا آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ایوب محل بھی گرا، سارے غلام، کنیز، مویشی سب ختم۔ پلٹ کے جھپکتے پورا قصہ تمام۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں کیا اختیار ہے، بس اس نے دیا تھا تو اس کا شکر ہے، لے لیا تو صبر ہے، اور کیا۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ کسی نے کہا ایوب زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں آپ کے بچے دھس گئے۔ اچھا مویشی چلے جائے، مال چلا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن بچوں کی موت کسے کہتے ہیں؟ اور ایک ساتھ ساتوں بیٹیوں کا مر جانا، ساتوں بیٹوں کا مر جانا، یعنی بالکل ایک کیوں کہتے کہ پلک کے جھپکتے اچانک ادھر مال مویشی مکان وکان سب ختم، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے دیا تھا لے لیا تو بھی کیا کریں، اب سوائے صبر کے اور کیا کرنا ہے۔ اور ابھی یہی داستان ہی سن رہے تھے کہ فوراً دوسری روح فرسا داستان یہ کہ آپ کے سارے بچے مر گئے، زلزلے میں ختم ہو گئے۔ اب سوچو ایک باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی اس وقت، اس لیے کہ بچوں کا مر جانا وہ بھی دب کر، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جانا، جسم کا ہلاک ہو جانا، لیکن وار بندہ اور ناز بندگی اور شان بندگی۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر اللہ کی خوشی اسی میں ہے تو بندہ اسی میں راضی ہے، میری اولاد بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اسی نے تو دیا، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کی عطا ہے، اور اس پر بھی آپ چپ رہے۔ قدرت نے کہا دیکھا تو کہتا تھا ایوب شکایت کریں گا، زبان پہ شکوہ تک نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا مال لیا، اولاد لیا، ابھی اس کا جسم سلامت ہے، ابھی جسم اس کا سلامت ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کہتا۔ ارشاد ہوا ٹھیک ہے، جسم کو بھی اذیت پہنچا لے۔ تو اس نے ایک پھونک ماری تو اندر سے اتنی گرمی حضرت ایوب علیہ السلام کو محسوس ہوئی کہ پورے جسم میں گرمی کا ایک دورہ پڑ گیا، اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے جسم میں چھالے پڑ گئے، اور وہ چھالوں کی گرمی سے بھی قرار نہیں آیا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ چھالے پھوٹنے لگے، اور چھالے پھوٹنے کے بعد پورا جسم گلنے لگا، اور جب جسم گلنے لگا تو دھیرے دھیرے پھر اللہ کی آزمائش کے اس جسم میں کیڑے پڑنے لگے۔ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں، لیکن چونکہ یہ کوئی بیماری طبعی بیماری نہ تھی، یہ آزمائش تھی،
اسی لیے تفسیر کبیر میں امام رازی نے، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی شریف میں، اسی طریقے سے امام بغوی نے، اسی طریقے سے تفسیر مظہری میں، اسی طریقے سے علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے مکتوبات صدی دو صدی میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. کیڑوں کا ذکر اتنے بزرگوں نے کیا ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے. تو میں صرف اس بات کو نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ بس سمجھ لیں کہ آپ کی تکلیف کیا تھی. ورنہ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے کہ انبیاء کرام کو طبعی بیماری کوئی ایسی نہیں دی جاتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت کریں. جسم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑے آپ کا جسم کھاتے رہتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں اور غور کریں. اگر ہم سو رہے ہوں اور سوتے میں پنکھا بند ہو جائے، ہمارے جسم پہ صرف مکھی چلنے لگتی ہے کہ سوتے میں اچھے جسم پہ کیسی تکلیف ہوتی. ہماری نیند کھل جاتی مکھی کے چلنے سے صرف اچھے جسم پہ. اچھا پھر کسی زخم پہ مکھی بیٹھے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ چیخ نکل جاتی انسان کی. صرف مکھی بیٹھنے پر یہ تکلیف ہوتی ہے جس ایوب کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں. ایوب علیہ السلام کے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں. ایوب علیہ السلام کی آنکھیں محفوظ تھی، زبان محفوظ تھی، دل محفوظ تھا. تین چیزیں، باقی سب پر بیماری کا اثر تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں جب کیڑے پڑ گئے تو جتنے دوست تھے، یار تھے، احباب تھے، سب چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ دنیا کتنی مطلبی ہے. کہتے ہیں جہاں گڑ ہوتی ہے وہاں مکھیاں ہوتی. گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں ہوتی. کہتے ہیں مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے. لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، مصیبت میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر کبھی قدرت ساتھ نہیں چھوڑتی. انسان مومن جتنا بے سہارا ہوتا جاتا ہے اتنا قدرت اس کا سہارا بنتی جاتی ہے. یہ چیز بہت خاص ہے. ایسے وقت میں بندے کو بہت صبر کا اظہار کرنا چاہیے. لوگ ساتھ چھوڑتے چلے، اور صرف ساتھ ہی نہیں چھوڑا بلکہ ایوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ بستی سے چلے جائیں. اللہ کے پیغمبر کو کل تک جن کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، جن کے دسترخوان سے لقمے اٹھا کر کے چنتے تھے، ان کو کہتے ہیں آپ بستی چھوڑ کر چلے جائیں. تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بستی چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں کہاں رہوں گا؟ تو لوگوں نے کہا ہم ایک جنگل میں آپ کی گھاس پھوس کی جھوپڑی بنا دیتے ہیں، اسی میں آپ رہیے. لیکن چونکہ نبی کی پوتی تھی آپ کی بیوی، سب ساتھ چھوڑ دیے، آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا. آپ کہتے تھے ایوب میں تمہارے ساتھ رہوں. حضرت ایوب نے بارہا کہا کہ دیکھو مصیبت مجھ پر ہے، مشکلیں مجھ پر ہے، اللہ کا امتحان اور آزمائش مجھ پر ہے. تو آپ ایک کام کریں، اگر آپ چاہیں تو طلاق دے دی جائے گی، تو تم چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، جب راحت میں آپ کے ساتھ رہی تو مصیبت میں بھی میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور وفادار اور شریف بیوی کی علامت یہی ہے، پہچان یہی ہے. اچھا بیوی ہی نہیں بلکہ اچھے دوستوں کی بھی پہچان یہی ہے کہ جو خوشیوں میں ساتھ رہے تو غموں میں بھی ساتھ رہے. اسی لیے مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے فرمایا وفادار دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی مصیبت میں ساتھ نہیں چھوڑتا. ورنہ رستے سے چلتے ہوئے تو بہت لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا وہ چلتے سورج کو تو سبھی سلام کرتے ہیں، چڑھتے سورج کو. لیکن وہ رستے میں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ہر رستے کا مسافر ساتھ ہونے والا اپنا نہیں ہوتا. تو اچھے دوست بنو. آپ چاہے کم لوگوں سے دوستی کرو لیکن جس کے دوست بنو اچھے بنو. کیونکہ دوستی کا صلہ قیامت میں ملنا ہے. اور دوستی کا صلہ جو بے غرض دوستی ہے نا، بے غرض بے مطلب دوستی، اس میں کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی مطلب نہیں، صرف اللہ کی خوشی کے لیے جو دوستی کرتا ہے اس کا صلہ بے حساب جنت ہے. دوستی کا بدلہ بے حساب جنت ہے. یہ چائے پانی والی دوستیاں ختم کرو.
ये कैरम क्लब वाली दोस्तियां खत्म करो, ये मुंह की बोली वाली दोस्तियां खत्म करो, वो दोस्ती करो जिसे कहते हैं मन अहब्ब लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह। ये दोस्ती अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मन। यहां तो रोज दोस्त बनते हैं, रोज टूटती है दोस्तियां। अब जाहिर सी बात है, अंबिया का साथ लोग ना दे सके तो किसका साथ दे सकेंगे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब छोड़ गए और कहने लगे कि हम कोई झोपड़ी बना देते हैं आपके लिए, घास फूस की। और झोपड़ी बना दी गई, सब छोड़ गए। बीबी रहमत ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। और हजरत बीबी रहमत जो मलिका थी ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जिसके दस्तरखान पे हजारों लोग रोजाना खाना खाते थे, फिर वो चुपके से जाती और जाकर लोगों के कुछ काम करती और उससे जो रकम आती उससे खाना लेकर के आती और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से खिलाती। अल्लाह की शान क्या है। अल्लाह अगर किसी से इम्तिहान लेना चाहे, इसलिए अल्लाह से बहुत डरना चाहिए। अल्लाह अगर दौलत दे, इतराओ नहीं, गुरूर मत करो, तकब्बुर मत करो, आजिज़ी करो। मौला दिया है, अब रोकना नहीं मौला, अब इम्तिहान मत लेना। उससे हमेशा दुआ करा करो, अल्लाह इम्तिहान मत लेना, आजमाइश मत लेना। हम लोग थोड़ी इस काबिल हैं, हम तो तुझसे अदल के नहीं बल्कि फजल के उम्मीदवार हैं। अल्लाह से हमेशा ये दुआ किया करो, अल्लाह तू नेमत नहीं छीनना, नेमत नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रोजाना या जब भी हुजूर को नजर आते थे काबतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द, तो आप एक ही दुआ करते थे मुल्तजम से चिमट कर, ए अल्लाह जो नेमत तूने दी है वो मुझसे छीनना नहीं। इसलिए आप दुआ किया करें, आप इस दुआ को हिस्सा बनाइए, अपनी दुआ का हिस्सा बनाइए इस दुआ को। अल्लाह जितनी नेमत तूने दी है उसमें बरकत दे, छीनना नहीं, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। सोचो जरा, जिसके दस्तरखान पे हजारों लोग खा के जाते हो, जब वो लोगों के यहाँ काम करने के लिए जाती हो नबी की बीवी होकर, इसका मतलब ऐसा भी वक्त इंसान पे आ सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, और फिर आती एक मर्तबा खाना लेकर आ रही थी तो रास्ते में शैतान मिला इंसानी शक्ल में, और कहता है कि बीबी रहमत, मैं तेरे शौहर का इलाज जानता हूं, मैं उसको इलाज तो उसका कर दूंगा, लेकिन जब तेरा शौहर अच्छा हो जाए तो मुझे सिर्फ शुक्रिया में एक जुमला कहे, कुछ और नहीं चाहिए, पैसे दे ले, कुछ नहीं चाहिए। जब वो अच्छा हो जाए तो मुझे सिर्फ शुक्रिया में एक जुमला कहे, उसका जुमला ये हो कि तूने मुझे शिफा दी, तेरा शुक्रिया। हालांकि नबी की बीवी थी, सोचा कि इसमें क्या है, कोई बहुत बड़ी बात तो, और पहचान नहीं सकी कि ये शैतान है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्योंकि जब कोई आदमी किसी डॉक्टर के पास से दवा लाता है तब पूछते हुए कैसा लग रहा, तो कहा वो फलां से दवा लाई थी तो अच्छा हो गया। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, इतनी खास बात। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है, तो उनके छोटे छोटे जुमले भी पकड़े जाते हैं। हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी कि देखो जी, वो एक तबीब मिला था और वो कहता था कि मैं तेरे शौहर का इलाज जानता हूं, दवा दूंगा वो अच्छा हो जाएगा, बस वो शुक्राने में इतना कहे कि तूने मुझे शिफा दी, शुक्रिया मेरा इतना अदा करे। आप गुस्से में आ गए, फरमाया तू शैतान का पैगाम मेरे पास लेकर आई है। वो शैतान था और तेरी इतनी जुर्रत कि तू शैतान का। कहा हजरत मैंने नहीं पहचाना उसको। कहा वो शैतान मेरा अज्र जाय करना चाहता है, मेरे सब्र पर वो सवालिया निशान लगाना चाहता है, मेरी आजमाइश में मैं जो सब्र कर रहा हूं वो उसको खत्म करना चाहता है। और गुस्से में आकर फरमाया अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं तुझे 100 कोड़े अभी लगाता, लेकिन सुन मेरे अंदर इस वक्त ताकत नहीं है, जिस दिन अच्छा हो जाऊंगा अल्लाह की कसम तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा, क्योंकि तू शैतान की बात जो मेरे पास ला रही। हाय हाय, वफादार बीवी है, लेकिन गैरत तो देखें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। शैतान का पैगाम कोई लेकर के आ जाए अनजाने में, लाशऊरी तौर पे, फरमाते 100 कोड़े, कसम तो खा ली। बहरहाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी इसी तरह गुजरती रही। और इब्ने असाकिर लिखते हैं, इमाम राज़ी ने भी लिखा है कि जब कीड़े जमीन पे गिरने लगे, वो खाते खाते जिस्म
زمین پہ گرنے لگے تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا کر کے اپنے جسم پہ واپس رکھ لیتے اور ان کیڑوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے، اے کیڑوں، ابھی تو تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، ابھی تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، تم ناراض ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ رکو، کھاؤ، جب تک کھا سکتے ہو کھاؤ۔ اللہ کا نبی کتنی صبر کی ہمیں تلقین کر رہا ہے۔ یہاں تو چھوٹی سی کسی کو بیماری ہو جائے وہ پورے گاؤں میں واویلا کرتا ہے، کیا بیماری کے لیے میں ہی دکھا تھا، مجھے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ارے نادان، سوچ کہ اللہ کے نبی کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اللہ کا نبی ان کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر کے اپنے جسم پہ رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ شان بندگی یہ ہے، جس میں یار راضی ہے اس میں ہم راضی ہے۔ بندوں کی شان یہ ہونی چاہیے۔ اور سنو، کبھی کبھی عبادتوں سے وہ مقام نہیں ملتا جو بیماریوں پہ صبر کرنے کی بنیاد پہ مل جاتا۔ اور یہاں تو کچھ کم وقت جاہل ایسے بھی ہیں، کسی کو بیمار دیکھ کر تانا دیتے ہیں، یہ تو اپنے کرتوت کی سزا بھگت رہا ہے، یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نادانوں، اگر ہر آدمی کیے کی سزا بھگت رہا ہے تو جناب ایوب نے کیا کیا تھا؟ وہ تو معصوم تھے، پیغمبر تھے اللہ کے، اور مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مرتبے بلند کرنے کے لیے آتی ہے، یا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یا درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر کے جسم پہ رکھتے۔ میں نے پہلے کا کیڑوں کا قصہ بیان کرنے سے پہلے کہا کہ میں اس کو صرف نقل کر رہا ہوں، اور میں نے کتابوں کے حوالے پڑھ دیے کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، میری حیثیت سے ایک ناقل کی ہے، میں کوئی محقق نہیں ہوں۔ تو جب کیڑوں کو رکھتے اور وہ کیڑے پورا جسم چاٹ گئے، کیا ہمت ہے اللہ والوں کی، کیا حوصلہ ہے۔ یہاں مکھی بیٹھے تو چیخ اٹھے، مچھر بیٹھے تو 4 مرتبہ ہم کھجواتے ہیں نماز میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کھجلی تھی اور کیڑے چاٹ رہے تھے پورے گوشت کو، خون کو، وہ سب چاٹتے چاٹتے اور کھاتے کھاتے 2 کیڑے آگے بڑھے اور ایک کیڑے نے آپ کی زبان کھانا چاہا اور ایک کیڑے نے آپ کا دل پہ ڈنک مارا دل کھانے کے لیے۔ تو حضرت ایوب کی چیخ نکل گئی، آہ کی آپ، ایک آہ نکلی آپ۔ جب آہ نکلی تو شیطان نے کہا، دیکھ، میں نے کہا تھا نا، دیکھا اتنا صبر کیا، وہ نہیں، دیکھ، ایک آہ نکلی تو کہتا ہے دیکھ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اور قدرت کی طرف سے جواب آیا، ایوب کیا تو بھی میری شکایت کر دے گا؟ یار کی شکایت تو بھی کر رہا ہے؟ ایوب نے کہا، نہیں مولا، میں تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری جو چیخ ہے وہ بھی تیری محبت کی وجہ سے، تقاضۂ محبت مجھے چیخنے پہ مجبور کرتا ہے۔ کہا کیوں؟ قدرت سب جانتی ہے۔ پھر بھی کہا کیوں؟ تو عرض کی کہ یہ کیڑوں کو حکم دے، پورا جسم تو کھا ہی چکے ہیں، اور جو کھانا چاہتے ہیں، جو بچا کچا ہے وہ سب کھا لیں۔ ایوب کو کوئی اعتراض نہیں، جو بچا کچا رہ گئے وہ سب کھا لیں، بس میری زبان، میرا دل اور میری آنکھیں، یہ 3 چیزیں ان سے کہہ دے کہ نہیں کھانا۔ بعض روایتوں میں 2 کا ذکر ہے، بعض میں 3 کا۔ 3 چیزیں نہیں کھانا، آنکھ، زبان اور دل۔ اب قدرت نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، ایوب جب سب کھلا چکا اور کھلانا چاہتا ہے تو 3 کیوں بچانا چاہتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں، تیری خاطر زبان ہوگی تو تیرا ذکر کروں گا، دل ہوگا تو تیری یاد، زبان ہوگی تو تیرا ذکر، دل ہوگا تو تیری یاد، اور آنکھیں ہوگی تو تیرا دیدار۔ حضرت بابا فرید علی رحمہ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس، کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس، 2 نینا مورے مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس۔ ایک کوے تو میرا پورا جسم کھا لے، لیکن
میری 2 آنکھیں مت کھانا، اس لیے کہ آنکھیں ہوگی تو یار کا دیدار ہوگا۔ تو ایوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ دیکھو کیا محبت ہے، اپنے جیسا کوئی بندہ ٹھوکر لگے تو ہم شکایت کرتے ہیں، مندی آ جائے تو ہم شکایت کرتے ہیں، بلکہ کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو ہم لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہم کتنے خوشحال ہیں، اور جس کو دیکھو وہ روتا ہی رہتا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، مندی ہو رہی ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور وہاں اتنی مشکل ہے، مصیبت ہے، پھر بھی یہ ہے کہ مولا اس کو کہے سب چاٹ ڈالے، سب کھا جائے، لیکن یہ نہیں کھائے، میرا دل نہ کھائے، میری زبان اور میری آنکھ ہوگی تو تیرا دیدار، زبان ہوگی تو تیرا ذکر، دل ہوگا تو تیری یاد۔ ارشاد ہوا ایوب تو بڑا پیارا بندہ ہے، ایوب تو بڑا پیارا بندہ ہے، اور تو نے حق ادا کیا امتحان کا۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا مولا مجھے مصیبت پہنچی ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے تو، مولا تو میری مصیبت پر رحم فرما دے اور میری مشکل کو دور کر دے۔ تو ارشاد ہوا کہ ایک کام کریے، آپ پیر ماریے زمین پہ۔ دیکھو جب امتحان کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہے نا تو کامیابی جب آتی ہے تو پھر کیا شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی گئی ہوئی ہے کام کے لیے اور آپ زمین پہ پیر مارتے ہیں تو پانی کا میٹھا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ قدرت کی طرف سے وحی آتی ہے کہ آپ پانی پی لیں، پانی پیا تو اندرونی ساری جسم کی کمزوری اور بیماری ختم ہو گئی، پھر نہایا تو اوپر کے جسم کی ساری بیماری ختم ہو گئی، پورا حسن واپس آ گیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جوانی دوبارہ مل گئی، ایوب علیہ السلام کو جوانی خدا نے لوٹائی ہے۔ بعض لوگ تو اتنا ہی سنتے ہیں اور اتنا ہی پتہ ہے لوگوں کو کہ زلیخا کو جوانی ملی ہے واپس، حضرت ایوب کو بھی جوانی دوبارہ ملی ہے، آپ نے غسل کیا ہے پھر جوانی واپس آ گئی۔ چونکہ جو آپ کو بیماری ہوئی تھی وہ 80 سال کی عمر میں ہوئی تھی، آپ کو 80 سال کی عمر میں بیماری ہوئی تھی جب آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن جب آپ نے اس میں غسل کیا تو بال پھر سے سیاہ ہو گئے، جوانی لوٹ آئی، آپ طاقت و قوت لوٹ آئی، آپ نہا دھو کر جنت کے کپڑے پہن کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برسات میں جنت کی تتلیاں برسائی جو سونے کی تھی، تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر چادر میں بھرنے لگے۔ ارشاد ہوا ایوب تو مال و دولت سے سیر نہیں ہوتا؟ تو عرض کی مولا مال و دولت سے پیار نہیں ہے، دراصل یہ تیری نعمت ہے اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں، دیا تو نے ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ دولت سے پیار کرے اس نیت سے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو اللہ اس کو دولت سے پیار کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائے، لیکن نیت اچھی ہوگی تو اجر انما الاعمال بالنیات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی بھی قدر کرنا چاہیے کہ نعمت اللہ کی ہے، روٹی کی اناج کی قدر کرنا چاہیے، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بیٹھ کے سب سمیٹ کر بی بی رحمت حاضر ہوئی تو آئی تو دیکھا کہ ایوب علیہ السلام نہیں ہے، اور ایک بہت خوبصورت انسان پورے کر و فر کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بڑی لجاجت سے پوچھا کہ یہاں ایک مریض کو میں چھوڑ کر کے گئی تھی، وہ مریض کہاں ہے؟ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، عورت تھی نا، دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے شوہر کو بھیڑیا تو نہیں اٹھا لے گی، کیونکہ طاقت نہیں تھی نا چلنے پھرنے کی، ہاتھ میں طاقت و قوت نہیں تھی دفاع کی، تو ڈر گئی۔ حالانکہ نبی کو کبھی جانور نہیں کھا سکتے، لیکن عورت تھی سب بھول گئی، اور اچانک ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر کو جو اتنی مصیبت سہ رہا تھا اس کو بھیڑیا تو نہیں اٹھا لے گیا۔ تو ڈرتے ڈرتے اس نبی سے جنگل میں پوچھا یہاں ایک مریض میں چھوڑ کر گئی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ مریض تھا۔ تو ایوب علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کیا ایوب کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو کہا ہاں میرا شوہر ایوب۔ کہا میں ہی تو ایوب تم رحمت ہو نا؟ کہا ہاں۔ تو کہا یہ کیسے؟ پھر پوری داستان آپ کو بتائی، اور داستان جب آپ کو بتائی تو کہا اب اللہ نے امتحان ختم کر دی، امتحان ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وہ میں اپنی قسم نبھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا بڑی
साथ देने वाली तेरी बीवी है, अब तो इसे 100 कोड़े मारेगा, तो हम तेरे लिए ये आसान कर देते हैं कि गेहूं की 100 बालियां ले लो या कोई ऐसे तिनके ले लो 100 और उसको एक साथ बांध लो और एक साथ मिलकर उसको मिलाकर रहमत के बदन पे लगा दो, तो 100 कोड़े मारने का कफारा अदा हो जाए। और कहा कि अब जाओ दोनों साथ रहो।